لیکن اللہ کے قرآن کی میں نے آیات سنا دی اور حضور نے بھی فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، آپ نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے 2 ذبیح؟ فرمایا میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح اور میرا ابا عبداللہ بھی ذبیح۔ عبداللہ کیوں ذبیح ہے کہ وہ یہ زمزم جو ہے نا قدرتی بات یہ گم ہو گیا تھا۔ گم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بھی اس کے چشمے آ رہے ہیں نا، ایک اس کا چشمہ آتا ہے کعبہ شریف کے نیچے سے اور ایک چشمہ آتا ہے جبل ابی قبیس کی طرف سے، اور یہ دونوں اسی جگہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا سیلاب جو آیا نا جی تو سارا علاقے کے اس نے نظام الٹ کر دیا، پتھر اکھاڑ دیے، رستے اکھاڑ دیے، اب پتہ ہی نہ لگے زمزم کدھر گیا۔ جب سیلاب آتے ہیں نا جی ہم نے، اور خاص طور پہ پہاڑی علاقوں کے سیلاب، مجھے یاد ہے میں پڑھتا تھا اس وقت سیلاب آیا نا جی اللہ معاف کرے، یہ حرم کے جو پنکھے ہیں یہاں تک پانی پہنچ گیا تھا، پورا حرم ڈوب گیا۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ جو ہے اس سے بھی اوپر پانی تھا۔ خدا کی شان ہے، عاشق اس وقت بھی طواف کر رہے، اس وقت بھی وہ تیر کے طواف کر رہے، طواف 1 سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہوا، نماز کے لیے جیسے بند ہوتا تھا ہوا۔ اور جن کو عشق ہوتا ہے وہ بارشوں سے ڈرتے ہیں بلا۔ دیکھا نہیں تم کہتے ہو سسی ڈوب گئی فلانا ڈوب گیا، وہ عشق میں ڈوب جاتے ہیں، خدا کے عاشق رہ جاتے ہیں۔ ایسے قصے بناتی ہیں جی، کچا گھڑا رکھ دیا، کچے گھڑے میں ڈوب گئی، اندھی تھی وہ، کچے گھڑے اور پکے گھڑے میں کوئی تمیز نہیں کر سکتی تھی، جھوٹ تھا، دکھانا تھا، کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ بنائے گئے ہیں قصے۔ قصے تو وہ ہیں جو قرآن سناتا ہے۔ اب جناب زمزم غائب ہو گیا تو حضرت آقا کے دادا عبد المطلب اس وقت مکے کے سردار تھے، حکومت آتی تھی نا، تو عبد المطلب طواف کرتے، روتے، اللہ سے منتیں مانتے کہ یا اللہ اگر زمزم مل جائے نا تو میں اس خوشی میں اپنا بیٹا ذبح کروں گا۔ ایک دن عبد المطلب سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ خواب میں دکھایا گیا کہ ایک جگہ ایک جانور ذبح کیا گیا ہے اور اس کا گوشت لے گئے ہیں اور اس کے جو باقی فضولیات ہیں وہ پڑی ہیں، اور وہاں کوا جو ہے ٹھونگے مار مار کے وہ اندر سے چن رہا ہے۔ تو خواب میں کہا گیا کہ جس جگہ کوا جو ہے نا چونچے مار رہا ہے زمزم اسی جگہ ہے۔ وہ بت ہوتے تھے نا تو کسی سردار نے بتوں کے آگے آگے جانور ذبح کیا، بت رکھے تھے نا ہر جگہ۔ عبد المطلب نے کسی کو نہیں بتایا، اس نے کہا بتاؤں گا تو سارے قبیلے آ جائیں گے، مقصد تو ہے کہ مجھے زمزم ملے۔ اب وہ اپنے بیٹوں کو لے کے اور اپنے قریب والوں کو لے کے اسی مقام پہ آئے، کھدائی شروع کی، اللہ کی شان زمزم مل گیا۔ چونکہ زمزم کا تو اپنا ایک ذائقہ ہے نا، 100 پانی ہو لیکن زمزم کا ذائقہ الگ ہے۔ جب مل گیا تو اس نے خوشی میں سارے سرداروں کو بلایا، اسے کہا بھی دیکھو بات سنو، میں نے منت مانی تھی کہ اگر زمزم کا کنواں ملے اور مجھے ملے، میں زمزم کو کھودوں، میں پھر زمزم پلانے کا ذریعہ بنوں پوری کائنات میں۔
تو میں اپنا بیٹا ذبح کروں گا۔ تو سارے سرداروں نے کہا کہ سردار کیا کہہ رہے ہو، یہ بھی کوئی منت ہے کہ آدمی اپنا بیٹا ذبح کرے؟ انہوں نے کہا بس میں نے منت مان لی، اب میں اپنی زبان سے تو نہیں پھر سکتا نا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، اپنی اولاد میں کسی کو ذبح نہ کرو، 10 اونٹ ذبح کر کے خیرات کر دو۔ کسی اور نے کہا ایسا نہیں، ایسا کرو، ایک طرف اپنے بیٹا کس کو ذبح، انہوں نے کہا بڑا بیٹا عبداللہ، انہوں نے کہا ایک طرف عبداللہ کا نام لکھو، ایک طرف 10 اونٹ، پھر قرآن اندازی کرو۔ قرآن اندازی کی تو عبداللہ کا قرآن نکل آیا۔ انہوں نے کہا جی اور اونٹ بڑھاؤ، پھر 20 اونٹ کیے، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا۔ اسی طرح وہ اونٹ بڑھاتے گئے 100 اونٹ میں جب پہنچے تو پورا اونٹوں کا نکل آیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دیت جو ہے وہ اونٹ کی قیمت سے بھی جاتی ہے، کہ ایک آدمی کی دیت جو ہے 100 اونٹ، اب مہنگا ہوگا تو دیت بڑھ جائے گی، سستے ہوں گے تو دیت کم ہو جائے گی۔ یہ سب سے پہلے فیصلہ عبدالمطلب نے کیا تھا۔ اس طرح پھر عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے، ورنہ وہ تو تیار تھا نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرا ابا عبداللہ بھی ذبح ہے اور اسماعیل بھی ذبح ہے، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔